دوسرا اعتراض، ٹھیک ہے جی آپ امام حسین علیہ السلام کا ماتم کیا کریں، لیکن یہ آپ خود ہی کپڑا لاتے ہیں خود ہی چومتے ہیں، خود ہی تعزیہ بناتے ہیں خود ہی چومتے ہیں، یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ میں یہ چیز بھی سمجھا دیتا ہوں جناب، آپ محبت سے سوال کریں تو صحیح، ہم آپ کو یہ بھی سمجھا دیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے بنائی چیز کیسے چومی جا سکتی ہے؟ آپ حج کرنے کے لیے گئے، وہاں آپ صرف غلاف کعبہ نہیں چوم کے آئے، وہاں آپ ایک پتھر بھی چوم کے آئے۔ جو بندہ یوں کر رہا ہے نا، وہ ٹی وی پہ لائیو حج ضرور دیکھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں ایسا حج میں ہوتا ہے۔ حجر اسود پر ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا نوید بھائی، وہاں لاکھوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور جو حجاج کرام پہلی بار جاتے ہیں ان کی حسرت، ان کی خواہش تو بڑی ہوتی ہے زوار بھائی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم حجر اسود تک پہنچ سکیں، لیکن جب وہ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے، وہ رش سے گھبرا جاتے ہیں، تو وہاں پہ کھڑے ہوئے معلمین سے پوچھتے ہیں کہ ہماری بڑی حسرت تھی، ہم حجر اسود کا بوسہ لیں، ہم حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے، ہمارے لیے شریعت میں کوئی دوسرا رستہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دوسرا رستہ ہے، جب تم طواف کعبہ کرتے ہوئے حجر اسود کے بالکل سامنے آ جاؤ تو اپنے ہاتھ کو اپنے احرام سے نکالو، اپنے دائیں ہاتھ کو حجر اسود کی جانب کرو، اور پھر اپنے ہاتھ کو حجر اسود سمجھ کے چومو، اپنے ہاتھ کو حجر اسود سمجھ کے چومو۔ لکھ مولوی کے سر پہ قرآن، چوما ہاتھ تھا، ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ وہ کہتے چومتے ہم ہاتھ ہیں لیکن ذہن میں حجر اسود ہوتا ہے، اور چومتے ہم تعزیہ ہیں ذہن میں روضہ حسین۔